ایک مسافر جہاز میں سفر کرتے ہوئے ایک ایسے ملک میں اترتا ہے جہاں پر اس کا وجود کبھی لکھا ہی نہیں گیا تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جس ملک کے بارے میں وہ بتا رہا تھا وہ ملک دنیا کے نقشے میں تھا ہی نہیں، نہ اس وقت اس کا پاسپورٹ کسی سسٹم میں ایکٹیو تھا، مگر اس کی آئیڈینٹی سے سب کچھ اصلی لگتا تھا۔ 1954 کا سال تھا اور اس سال ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو صرف شاید ایئرپورٹ پر موجود لوگوں کے لیے نہیں بلکہ انسانی سوچ کے لیے بھی ایک چیلنج تھی۔ ٹوکیو کے ہانیڈا ایئرپورٹ پر ایک عام سے لگنے والے آدمی نے امیگریشن کے کاؤنٹر پر اپنا پاسپورٹ رکھا، لیکن اس پاسپورٹ میں لکھا تھا ٹورڈ، ایک ایسے ملک کا نام جو نہ کبھی سنا گیا تھا اور شاید نہ کسی کے ذہن میں آیا تھا، اور چھان بین کے دوران دنیا کے کسی بھی نقشے میں کسی بھی جگہ میں اس ملک کا نام تک نہیں تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس شخص نے اس ملک کا پاسپورٹ تک دکھا دیا۔ یقیناً یہ حیران کن بات تھی۔ آفیسرز نے تو سمجھا شاید یہ کوئی چھوٹی غلطی ہو، مگر جیسے جیسے سوال بڑھتے گئے واقعہ ایک مسٹری میں تبدیل ہو گیا۔ کیا یہ شخص کسی اور دنیا سے آیا تھا یا وقت کا سفر کرتے ہوئے غلط جگہ پر آ گیا؟ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو لوگ اسے ٹائم ٹریول سمجھتے ہیں۔ یہ جو بھی تھا یہ ہسٹری میں ایک عجیب راز بن گئی، دا مین فرام ٹورڈ۔ آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہا ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سو لیٹس بریک دس مسٹری۔ وہ جولائی 1954 کا ایک گرم اور خاموش دن تھا۔ جاپان کا مشہور ہانیڈا ایئرپورٹ اپنے روٹین کے مطابق کام کر رہا تھا۔ مسافر آتے جا رہے تھے، کچھ چھٹیوں کے لیے، کچھ اپنے بزنس کے سلسلے میں۔ امیگریشن ڈیسک پر آفیسرز کام پر مصروف تھے، لوگوں کے پاسپورٹس اسکین ہو رہے تھے، اسٹیمپس لگ رہے تھے، سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ لیکن پھر ایک آدمی لائن میں سے آگے بڑھتا ہے۔ اس کا پہناوا دیکھا جائے تو وہ ایک صاف ستھرا انسان تھا، بزنس سوٹ میں۔ اس کے ہاتھ میں ایک لیدر کا بریف کیس بھی تھا۔ اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی اور نہ ہی کوئی کنفیوژن، بالکل ایک کانفیڈنٹ ٹریولر جیسا۔ جب اس نے اپنا پاسپورٹ آفس کے حوالے کر دیا نا تو سب کچھ ایک دم سے بدل گیا۔ آفیسرز نے اس پاسپورٹ کو اٹھایا، دیکھا، اور ان کی آنکھوں میں ایک خوف کی لہر دوڑ پڑی۔ اصل میں وہ خوف نہیں تھا، حیرانی تھی۔ اس پاسپورٹ کے اوپر کنٹری آف اوریجن لکھا تھا ٹورڈ۔ آفیسرز نے اسے 2 بار دیکھا، پھر تیسری بار، پھر کئی بار، لیکن لفظ وہی تھا، ٹورڈ۔ ایک ایسی جگہ کا نام جو نہ تو ان کے سسٹم میں تھا نہ ہی اس دنیا میں۔ اور یہیں سے تو ایک عجیب سفر کا آغاز ہوا جو نہ صرف ان آفیشیلز کے لیے بلکہ انسانی سوچ کے لیے بھی ایک ریڈل بن گیا۔ بٹ وہ آدمی تو ایسے آیا تھا جیسے وہ کسی نارمل فلائٹ سے آ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر نہ تھکان تھی اور نہ ہی کوئی اسٹریس جس کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکے کہ بہت دور، بہت ہی دور کہیں اور سے آیا ہو، بلکہ اس کے انداز میں تو ایک عجیب سی سیلف کانفیڈنس تھی، جیسے سب کچھ اس کے لیے روٹین کی بات ہو۔ جب آفیسرز نے اس سے بات کرنا شروع کر دیا، اس سے سوال پوچھنا چاہے تو وہ بالکل آرام سے فلوئنٹ جیپنیز میں، فرینچ اور انگلش میں جواب دینے لگا، بنا رکاوٹ کے ہر جواب تیار، مانو اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہو۔ وہ ہر سوال کا واضح جواب دیتا تھا۔ اس کا سوٹ نہ پرفیکٹلی پریسڈ تھا، اس کی ٹائی سیدھی لگی ہوئی تھی، اور بریف کیس نہ اس کے ہاتھ میں اتنا کیجولی تھا جیسے کہ وہ ہر روز سفر کرتا ہو۔ سوری میں اس کا پہچان بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ وہ کس طرح کا دکھتا تھا۔ خیر، سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر نہ ایک مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ نیچرل نہیں تھی، مانو وہ کسی چیز کو چھپا رہا ہو، یا اسے پتہ ہے کہ لوگوں کو نہ ہی بتانے میں بھلائی ہے، اس سے سب لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، اور یقین تو اس کا کوئی نہیں کرنے والا تھا شاید۔ اس کی باڈی لینگویج میں ایسا کوئی گھبراہٹ نہیں تھی جیسا کوئی شخص دکھاتا ہے جب اس کا پاسپورٹ ایشو ہو، مگر اس وقت آفیسرز کے دماغ میں ایک چیز زور سے گونج رہی تھی، یہ شخص ہے کون اور یہ ملک ٹورڈ کہاں ہے؟ آفیسرز نے پاسپورٹ کو گور کر بھی دیکھا، ہر پیج پرفیکٹلی پرنٹڈ تھا، ہائی کوالٹی بائنڈنگ، ہیلوگرام سیل بھی اصلی جیسے اصلی گورنمنٹ پاسپورٹ ایشو میں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اسٹیمپس بھی ملٹیپل کنٹریز کے تھے، جیسے فرانس، جاپان، جرمنی، سب ریئل ویریفائڈ لگ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی نظر لوگوں کی کنٹری آف اوریجن پر گئی تو سب کے دل تھم گئے۔ ٹورڈ ایک ایسا ملک تھا جس کو کسی نے کبھی نہیں سنا تھا۔ آفیسرز نے فوراً اپنے کمپیوٹر لسٹ میں اس کنٹری کو سرچ کرنے سٹارٹ کر دیا، پھر بیک اپ ریکارڈز نکالے، پھر انٹرنیشنل ڈیٹا بیس ایکسس کیے، لیکن ٹورڈ کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ پھر ایک آفیسر آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح کئی آفیسر آئے اور سب کنفیوز ہو گئے۔ لیکن اس آدمی کا کہنا تھا کہ ٹورڈ ایک انڈیپینڈنٹ کنگڈم ہے، ٹورڈ یورپ میں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہو، میں اس ملک سے پہلے بھی ٹریول کیا ہے، اس شخص نے کہا۔ اس کی آواز میں ایریٹیبلٹی آنی شروع ہو گئی، جیسے سمجھ رہا ہو کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں، لیکن اس وقت آفیسرز کے لیے تو یہ سب کچھ ایک نائٹ میئر بن چکا تھا۔
کیونکہ ان کے سامنے تو ایک پاسپورٹ تھا، اصلی پاسپورٹ، لیکن اس پاسپورٹ میں موجود جو ملک تھا اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ آفیسرز ایک دوسرے کی طرف صرف اور صرف دیکھتے ہی رہ گئے اور اتنے کنفیوز تھے کہ مانو الگ ہی چیز سامنے آئی ہو۔ جب آفیسرز نے اس سے پوچھا کہ آپ سچ میں ٹوڈ سے آئے، تو اس شخص نے جواب دیا کہ بالکل، میں ٹوڈ ملک سے آیا ہوں اور میں پہلے بھی جاپان آ چکا ہوں اور یہاں سے جا بھی چکا ہوں اپنے ملک۔ یہ سننے کے بعد آفیسرز کا شک اور بھی بڑھ گیا۔ اس کے بعد تو آفیسرز نے اس سے کافی ڈیٹیلڈ میں سوالات شروع کیے۔ ٹوڈ کا کیپٹل کیا ہے؟ کرنسی فلیگ کیسا ہے؟ ETC۔ وہاں کا گورنمنٹ کیسا ہے؟ ہر سوال کا جواب وہ شخص شورٹی سے دیتا چلا گیا، جیسے اس شخص نے سچ میں وہاں زندگی گزاری ہو۔ اس نے کہا کہ ٹوڈ ایک 1000 سال پرانی کنگڈم ہے جو فرانس اور اسپین کے درمیان واقع ہے، اور اس نے بتایا کہ میں وہاں کا ایک کارپوریٹ امپلائی ہوں جو جاپان کسی بزنس کے سلسلے میں آیا تھا۔ جتنا وہ شخص بولتا گیا سچویشن اتنی ہی کنفیوژنگ ہوتی گئی۔ آفیسرز نے اندر ہی اندر سوچنا شروع کر دیا، یہ شخص یا تو کسی ڈینجرس انٹرنیشنل فراڈ کا حصہ ہے یا پھر یہ واقعی کسی ایسی جگہ سے آیا ہے جس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس وقت ایک سائلنٹ پینک ہوا میں پھیلنے لگا، جیسے کوئی بڑی انومالی سامنے آیا ہو جس کو سمجھنے کے لیے دنیا کا لاجک شاید کافی نہیں۔ آفیسرز نے ایک ورلڈ کا میپ جو ہوتا ہے وہ سامنے رکھا اور اس شخص کو بلایا اور بولا کہ ہمیں پلیز دکھائیے کہ آپ کا ملک کیا اس نقشے میں کہیں پر ہے، اگر ہے تو ہمیں پلیز دکھائیے، ہمیں بتائیے کہ آپ کا ملک ایگزیکٹلی کہاں پر ہے۔ وہ آدمی نے پھر اس میپ کو دیکھتا ہے، تھوڑا جھکتا ہے اور پھر کنفیوز ہوتا ہے اور غصے میں بولتا ہے کہ میرا ملک تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ اس نے فرانس اور اسپین کے درمیان جو ایک ایریا ہے اس کی طرف انگلی اٹھائی، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پر تو اینڈورا لکھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ لپاٹا سا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ غلط میپ ہے، میرا ملک تو اس میپ میں ہے ہی نہیں، میرا ملک کا نام تو ٹوڈ ہے اور میں ہمیشہ سے وہاں پر رہا ہوں، میں کنفیوز نہیں ہو سکتا، مجھے یقین ہے اپنے ملک پر۔ پھر جب آفیسرز نے اس شخص کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ سر، یہ اینڈورا ملک ہے اور آپ جس ملک کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ وہ شخص مانو اس کے بعد شوق میں چلا گیا، جیسے کسی نے اس کی پوری آئیڈینٹی ہی چھین لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں کنفیوژن کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ اس نے کہا آفیسر سے کہ آپ لوگ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں، مجھے ہر ملک میں ویزا ملتا ہے۔ پھر اس شخص نے بتایا کہ میں آپ کے ملک سے 3 بار ٹریول بھی کر چکا ہوں۔ اس شخص کا تو فرسٹریشن بڑھ رہا تھا، تو آفیسرز نے اسے ایک اور میپ دے دیا، اس پر بھی ٹوڈ نام کا کوئی ملک ہی نہیں تھا، اور یہاں سے آفیسرز کا شک پیرانورمیا میں بدل گیا۔ انہوں نے سوچا کہ یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر ہم کسی ایسے راز کے سامنے کھڑے ہیں جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جتنے کنفیوژن آفیسرز کے دماغ میں تھی، اس شخص کی آئیڈینٹی، پاسپورٹ اور ڈاکومنٹس اتنے ہی ریئل تھے۔ آفیسرز نے اس شخص کا بریف کیس کھولا جس میں بزنس کانٹیکٹس ہیں، ملٹیپل کرنسیز اور کمپنی کے لیٹر ہیڈز۔ ہر ڈاکومنٹ پر اس ملک کا نام لکھا تھا ٹوڈ۔ ان ڈاکومنٹس پر سگنیچرز بھی تھے اور اسٹیمپس بھی، سب کچھ ویسے ہی تھے جیسے کسی جینین انٹرنیشنل وزٹرز کے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس یورپ کے کئی کنٹریز کے ٹریول اسٹیمپس بھی تھے، انکلوڈنگ جاپان کے پرانے انٹری ریکارڈز۔ آفیسرز یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد حیران رہ گئے۔ یہ سب کچھ فیک نہیں لگتا، اگر یہ فراڈ ہوتا تو اتنی ڈیٹیلنگ امپاسبل تھی۔ انہوں نے اس کے پاس سے ایک والیٹ بھی لیا، اس میں بھی ایسے نوٹ تھے جو کسی ایگزسٹنگ کنٹری کے نہیں لگ رہے تھے، لیکن ڈیزائن اور پرنٹ کوالٹی بالکل ایتھنٹک تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ان کا جو ڈب تھا وہ ڈر میں بدل گیا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، یہ ملک تو ہماری دنیا کے کسی رول میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا۔ وہ شخص بس اتنا کہتا رہا، مجھے واپس جانا ہے، میرا فلائٹ اور میٹنگ دونوں ڈیلے ہو گئے ہیں، میں تو اس ملک کا ناگرک ہوں، آپ لوگ مجھے سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں۔ آفیسرز نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ اس شخص کو ٹیمپورلی ڈیٹین کرنا ہوگا۔ وہ الیگل انٹری کر رہا تھا یا پھر کچھ ایسا تھا جو سمجھ سے باہر تھا۔ اسے ایک ہائی سیکیورٹی ہوٹل میں شفٹ کر دیا گیا جو ایئرپورٹ اتھارٹیز کا ریزرو ایکوموڈیشن ہوتا ہے۔ وہاں پہلے بھی وی آئی پیز یا اسپیشل ٹریولرز کو روکے رکھا جاتا تھا۔ روم کے باہر 2 گارڈز موجود تھے اور وہاں پر انسٹرکشنز کلیئر تھے، اس شخص کو کسی بھی صورت اسکیپ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بریف کیس، ڈاکومنٹس، والیٹ سب کچھ لے لیا گیا اور الگ سیلڈ لاکر میں رکھ دیا گیا۔ اس شخص سے کہا گیا کہ کل صبح فردر ویریفیکیشن کے بعد ڈیٹیلڈ کوشچننگ ہوگی۔ وہ آدمی ریئیکٹ نہیں کر رہا تھا، بس تھوڑا پریشان تھا۔ وہ ایک دم کام تھا، جیسے جانتا ہو کہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب آفیسرز اگلی صبح اس روم میں انٹر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مانو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین گھسک گئی ہو۔
روم بالکل خالی تھا، ونڈو لاکڈ تھا اور کوئی فورس ایگزٹ بھی نہیں تھا۔ گارڈز نے کہا کہ ہم تو ساری رات باہر پہرا دے رہے تھے اور ہم نے کوئی آواز تک نہیں سنی۔ روم اندر سے لاک تھا اور جب سی سی ٹی وی کیمراز دیکھے گئے تو عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت سی سی ٹی وی کوئی بھی کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کے آف کر دیا ہو۔ روم کے اندر نہ ڈسٹرب تھا اور نہ کوئی نشان اور نہ ہی بیگ، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ شخص ہوا میں کہیں گل گیا ہو۔ آفیسرز نے پورے ایئرپورٹ میں تلاش کی بٹ کوئی ریکارڈز موجود نہیں تھے۔ اس کی اب کوئی بھی فوٹیج نہیں ملا۔ ایک انسان جو ان کے سامنے زندہ تھا ایک ہی رات میں غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، جیسے وہ کسی دوسری دنیا کا مہمان تھا جسے واپس بلا لیا گیا ہو۔ حیران کی بات پتہ ہی کیا تھی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ آدمی غائب ہو گیا ہے، آفیسرز نے فوراً اس سے لاکر کو کھولا جس میں اس کا سامان موجود تھا، لیکن اس لاکر کے اندر بھی کچھ بھی موجود نہیں تھا، ایک چیز بھی نہیں تھی، اور وہ لاکر نہ توڑا گیا تھا نہ کھولا گیا تھا، اس کا صرف ایک ہی چابی تھا جو آفیسر کے پاس ساری رات موجود تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز چوری ہو جائے؟ اور وہ سیل لاکر بہت ہی محفوظ پلیس میں تھا جس کو کھولتے الارم بھی بج سکتا تھا، بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور سی سی ٹی وی فوٹیجز میں بھی کوئی چیز نہیں ملی، نہ اس کو کھولتے ہوئے کسی نے دیکھا نہ ہی اس کو بند کرتے ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لاکر خالی تھا جس میں اس شخص کے سامان موجود تھے۔ ان میں سے ایک آفیسر نے بس اتنا کہا، یہ تو اسی طرح وینش ہوا جیسے خواب صبح آنکھ کھلتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کسی کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ کیا یہ بندہ کبھی تھا بھی یا نہیں، یا پھر ہم سب ایک کولیکٹیو ایلیوژن میں پھنس گئے تھے؟ اس کیس کو میڈیا تک پہنچانے سے پہلے ہی بند کر دیا گیا اور آج بھی اس شخص کا کوئی پتہ نہیں ملا ہے، نہ تو اس کے فنگر پرنٹس ریکارڈز ہیں اور نہ ہی کوئی فلائٹ ڈیٹیلز۔ ٹوڈ نام کا ملک تو آج بھی دنیا کے کسی نقشے میں نہیں ملا ہے، لیکن ایک بات تو تھی جو لوگ جانتے تھے کہ اس رات وہ سچ میں موجود تھا ہمارے ساتھ۔ ان کو پورا بھروسہ تھا کہ وہ ایک ایسے شخص سے ملے تھے جو کہ خود میں ہی ایک راز تھا۔ شاید ایسے ہی کوئی شخص پھر سے آئے کل، لیکن شاید وہ ٹوڈ ملک سے نہ ہو بلکہ کسی اور جگہ سے ہو۔ اس دنیا میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون کیا ہے۔ ایکچولی اس دنیا کو کوئی صحیح طرح سے ایکسپلور ہی نہیں کر پایا ہے۔ کئی لوگ آج بھی اس شخص کو ایک ٹائم ٹریولر سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹریول کر کے آیا تھا اور پھر اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔ اس انسیڈنٹ کو ہم جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ 1954 میں وہ شخص واقعی میں موجود تھا اور لوگوں نے اسے دیکھا۔ آفیسرز نے اس کی پوری تلاشی لی، پھر اس رات اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ غائب ہو گیا، اس بات کا کسی کو اندازہ تک نہیں ہے، اور یہ آج بھی ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔